السلام علیکم. عظمت ماہ رمضان کے نام سے پروگرام لے کر میں آپ کی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا آبدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ ٹائم ٹی وی کینیڈا کی ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن سے مستفید ہو رہے ہیں. آج 17 رمضان المبارک ہے. آج کا دن تاریخ اسلام میں یوم بدر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جیت ہے. ہم نے یوم بدر کے پروگرام کے حوالے سے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو مدعو فرمایا ہے، یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اپنے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے چینل کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ جاوید نقوی صاحب کہ جو قم سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج یوم بدر ہے. سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یوم بدر کیا ہے. جی، جزاک اللہ خیر، سلامت رہیے. یوم بدر تاریخ اسلام کا ایک انتہائی سنہرا باب ہے، اور یہ یوم بدر جیسا کہ 17 ماہ رمضان المبارک تقریباً 3 ہجری میں بدر کے مقام پر ایک جنگ ہوتی ہے، اس واقعے کو بیان کرتا ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایک جگہ ہے جس کا نام بدر ہے. لیکن بدر آپ جانتے ہیں کہ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، یعنی کمال چاند جو ہوتا ہے اپنا 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے. تو جیسا کہ یہ چاند 14ویں کا بہت ہی روشنی دیتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے، اسی طرح سے غزوہ بدر بھی تاریخ کے اندر 14ویں کے چاند کی طرح واضح اور روشن ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. علامہ صاحب، غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے؟ جی، غزوہ بدر جیسا کہ اسلام کی بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن سب سے پہلی جنگ بدر کہی جاتی ہے. اس کے اسباب یوں ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ جب اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد یہ ہوا کہ جو اس موقع پر جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے مکہ میں رہنے والے، انہوں نے قبول نہیں کیا. کہ بڑے ہم تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہی ہم پر آتی، لیکن ہم پر نہیں آئی. لہٰذا وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، بلکہ جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو اذیتیں پہنچاتے، تکلیفیں پہنچاتے. اور اس کے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو وہاں پر اذیتیں ہوئیں. بالآخر یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم یہ آتا ہے کہ اے میرے رسول، اپنی جگہ پر علی علیہ السلام کو بستر پہ سلا کر آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ جاتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پیغمبر وہاں سے یہاں آ گئے تو اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ سرداران قریش، جس میں سے بالخصوص یہ ابو جہل جس کا بعد میں انشاءاللہ تعالی واضح سے ذکر کریں گے کیونکہ یہ اسی جنگ میں قتل ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو خاص طور پر بیان کیا جائے گا. تو اس نے سکون نہیں لیا کہ کس طرح سے کہ پیغمبر کو مدینے میں بھی صحیح طریقے سے رہنے نہیں دیا. یہ لہٰذا اپنی طرف سے یہ مختلف سازشیں کرتے رہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب مدینہ آ گئے تو جو کارواں جاتے تھے مکہ سے شام کے لیے تجارت کرتے تھے، ان کا گزر مدینے کے قریب سے ہوتا تھا. جب یہ اس علاقے سے گزر کر جاتے تھے تو اب یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے پیغمبر کو اذیتیں پہنچائی ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر دے یا کچھ ہمیں نقصان پہنچائیں. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ
انہوں نے کچھ ایک واقعہ ہوا، خود پیغمبر سے نہیں بلکہ ایک پیغمبر کے چاہنے والے تھے، کچھ فاصلے پر کچھ تھے، اور وہاں پر یہ ہے کہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ مکے والوں کا، مثلا ایک بندہ مارا جاتا ہے، جب یہ بات پہنچتی ہے مکہ میں تو ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہمارے ایک بندے کو مار دیا گیا۔ اب یہ تھا کہ چاہتے تو کسی طریقے سے اس بات کو آگے بڑھاتے اور کوئی اس کا فدیہ لیا جاتا یا کچھ کر دیا جاتا، لیکن اس کو بہانہ بنا دیا گیا کہ اب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اب ہمیں بدلہ لینا ہے، بدلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اس کے بعد تاریخ کا ایک حصہ ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی وہاں پر قبائل موجود تھے سب کو کہا کہ ہم تجارت کریں گے، اور تجارت کا اس سال کا جو پیسہ بھی ہوگا وہ سارا کا سارا ہم اکٹھا کر کے جنگ کرنے جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اسلام سے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا، تجارت کی، اور یہ ہے کہ ابھی مکہ سے کچھ دور تھے کہ ایک شخص جاتا ہے اور جا کر مکے والوں کو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے لشکر پر حملہ کر دیا ہے، لہذا جو ہمارا کارواں تھا اس کے اوپر جب حملہ کر دیا گیا تو اب ہماری مدد کرو، اور اس کو بھی سخت طریقے سے، حتیٰ کہ اس دور کا ایک تھا کہ جب کوئی حادثہ اچانک پیش آتا تھا یا کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا تو اس وقت اپنے اونٹ کی ناک کو بھی پھاڑ دیتے تھے، جس سے پتہ یہ چلتا تھا کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اس نے ایسا ہی کیا، جا کر ابو جہل کو جب بتایا، ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا جتنے بھی سرداران قریش تھے، اور پھر ان کو لے کر چلا، اور چلا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اب خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے، جیسا کہ ابھی آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اسباب تھے، ایک سبب یہ تھا کہ جو اس سے پہلے چھوٹا جھگڑا ہوا تھا، ایک چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور تاریخ کا ایک حصہ ہے اور حقیقت یہی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل اس جنگ کا سبب وہ دشمنی اسلام تھی، پیغمبر سے دشمنی تھی، اس کو سبب بنایا اور وہاں سے اپنا لشکر لے کر چلا، اور لشکر مثلاً تقریباً تاریخ بتاتی ہے کہ 1000 کا لشکر تھا۔ 1000 بہت بڑی اس دور میں تعداد تھی، اور وہ خالی نہیں تھے بلکہ وہ اپنے پورے وجود پر آہنی لباس پہن کر نکلے تھے، لہٰذا یہ ہے کہ سبب آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا ہے کہ وہ سرسخت جو اسلام کی مخالفت تھی وہ تھا۔ علامہ صاحب، جنگ بدر ہوئی، اور اگر آپ ہمیں بتائیں، بیان کریں کہ جنگ بدر کا اگر آپ منظر کھینچیں ہمارے ناظرین کے سامنے کہ وہ کیا تھا؟ جی، جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے ہمارے لیے جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بلایا اور مشورہ یہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے کے طور پر بتایا گیا کہ آپ ایسا کریں گے ہم کہ مدینے میں رہ کر ہم جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انصار ہیں، ہمارے میزبان ہیں، انہوں نے ہماری بہت زیادہ خدمت انجام دی ہے، لہٰذا اس سے باہر جا کر جنگ کی جائے۔ تو عام طور پر عام لوگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ساتھ چلے، لیکن بعض جو بہرحال سست ایمان کے تھے وہ نہیں گئے، اور بعض نے بہرحال منافق بھی تھے وہ بھی نہیں گئے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تاریخ جو بتاتی ہے وہ 313 لوگوں کو لے کر چلے ہیں۔ اب جب چلے تو جب بدر کے مقام پر پہنچے، جو کہ مکہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن آج اس راستے پر نہیں ہے، جو درمیان میں ایک نیا راستہ بنا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ جو حاجی جاتے ہیں تو وہ راستے میں مقام بدر کا نہیں آتا، وہ سائڈ پر ہے، اس کے لیے اسپیشل جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن آج بھی قبریں وہاں پر موجود ہیں شہدائے بدر کے نام سے۔ بہرحال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک لشکر تیار کرتے ہیں، ادھر 313 کا لشکر ہوتا ہے اور ادھر سے 1000 کا تقریباً لشکر ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ اس دور کا وہ بھی موجود تھا، یعنی دشمنان اسلام کے پاس، اور یہ لشکر لے کر جس کا سردار خود ابو جہل تھا، یہ آتا ہے ملعون، اور اپنے جتنے بھی دشمنان اسلام تھے اور اس وقت کے دور کے بڑے بڑے نام جو بعد میں بہرحال آج بھی جن کو بعض کو بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ساتھ تھے، تو ان کو ساتھ لے کر بدر کے مقام پر آ کے یہ رکے۔ لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، ذرا ناظرین آپ اس چیز کو ملاحظہ فرمائیے گا، جب جنگ کا آغاز ہوا تو 3 لوگ نکلے ہیں یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی طرف سے، کیونکہ اس دور میں زمانہ یہ تھا، طریقہ کار جنگ کا یہ تھا کہ بٹن دبانا نہیں ہوتا تھا،
بلکہ یہ ہے کہ پہلے جنگ شروع ہوتی تھی تو تن بتن جنگ ہوتی تھی، یعنی ایک فرد ادھر سے ایک ادھر سے، تو تقریباً 3 لوگ ادھر سے اور 3 لوگ ہی ادھر سے آئے۔ جب 3 لوگ ادھر سے آئے تو ادھر سے ابو جہل نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم کون ہو؟ تو اسلامی لشکر کے 3 لوگوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہماری تو آپ سے جنگ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا کوئی آئے، جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ آئیں۔ جب یہ کہا گیا تو پھر یہ ہے کہ تاریخ کا وہ باب رقم شروع ہونا ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، حضرت حمزہ کو بلایا، اور ایک اور شخصیت ہے۔ 3 شخصیتوں کو ادھر سے روانہ کیا میدان جنگ کی طرف، اور پھر جا کر تینوں کو جنگ شروع ہوتی ہے، تن بتن جنگ ہوتی ہے، اور یہ تینوں فتح یاب ہوتے ہیں اور اپنے مخالف کو قتل کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی جنگ جو پہلے تن بتن تھی، اس کے بعد یہ جنگ پھیل جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی، لیکن کس انداز سے کہ جہاں پر یہاں 313 ہے اور ادھر کتنے ہیں؟ 1000۔ لیکن اب یہاں پر قلت کثرت پر غالب آ رہی ہے، ایمان اصل پر غالب آ رہا ہے۔ اس انداز سے یہ جنگ ہو رہی ہے، اور جب یہ جنگ ہوئی، اور اس میں اپنے ناظرین اور آپ سب لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمبی چوڑی خیبر کی طرح نہیں ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خیبر 40 دن کی جنگ تاریخ کہتی ہے، لیکن یہاں 40 دن نہیں، صرف کتنی دیر جنگ ہوئی؟ آدھا دن۔ اللہ اکبر! آدھا دن یہ جنگ ہوئی، آدھا دن، اور آدھے دن کی جنگ کا منظر کچھ یہ ہے کہ نقشہ ہی بدل جاتا ہے جنگ کا۔ کیا ہوا کہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو جنگ ہوتی ہے، ان میں سے تقریباً 36 لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارے جاتے ہیں، کفار قریش کے لوگ، کیونکہ 70 لوگ کل جنگ میں قتل ہوتے ہیں کفار کے، اور تقریباً 13 بھی آئے ہیں اور 9 بھی آئے ہیں کہ مسلمانوں کے مثلاً 14 لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اب 14 لوگ شہید ہوتے، ان میں سے مثلاً 6 لوگ جو ہے وہ مہاجرین ہیں، اور 8 لوگ جو ہیں وہ انصار مدینہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان کتنا ہوا؟ 14 لوگوں کی جان کا نقصان ہوا، لیکن جو کفار کی طرف مارے گئے ان میں سے ایک تو یہ بات ہے کہ 70 لوگ مارے گئے، اور پھر ان میں سے جو بعض بڑے بڑے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ اب ایسے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو بہت ایک میں عرض کرنا چاہوں گا، ساتھ رب دینا چاہوں گا کہ ایک باقاعدہ موضوع ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس وجہ سے اس کو بیان شاید نہ کر پائیں۔ باقاعدہ جنگ بدر کی ایک مماثلت ہے کربلا کے ساتھ، یعنی کربلا کا معرکہ اور جنگ بدر کی مماثلت ہے۔ ان میں سے ایک مماثلت یہ ہے کہ 2 نوجوان بچے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ابو جہل ہمارے نبی کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے، ہمارے نبی کو بہت اس نے تکلیفیں پہنچائی ہے، کیونکہ نبی جب مکہ میں تھے تو آ کر ان کے اوپر گندگی کو پھینکنا اور پتہ نہیں کیا کچھ اذیتیں پہنچانا یہ کرتا تھا۔ لہٰذا یہ جب ابھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، جب ان کو پتہ یہ چلا کہ ابو جہل بھی آیا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے پوچھا، اور پوچھ کر چلے ہیں اس طرف جس طرف ابو جہل تھا، اور جا کر ایک نے، نوجوان لڑکے نے، کیونکہ میں نے کہا مماثلت کربلا کے ساتھ ہے، جیسے شہزادہ قاسم نے ارزق نامی ملعون کو ان کے بیٹوں سمیت فی النار کیا تھا، اسی طرح سے یہ نوجوان بچے ہیں ابھی، ایک نے جا کر اس سواری کی ٹانگ کو کاٹا، اور ایک نے ابو جہل کے اوپر وار کیا اور اس کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد بہرحال یہ ہے کہ ایک اور شخص یہ جاتے ہیں اور جا کر ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی بہت اہم ترین جنگ ہے، لیکن اس کے اندر چند چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے جنگ کی، اور کس انداز سے جنگ کی۔ میں نے کہا ہے کہ یہ وہ زمانہ بٹن کا زمانہ نہیں تھا، تلوار چلانا ہوتی تھی، اپنی آپ کو بچانا بھی ہے اور دشمن کو زیر بھی کرنا ہے۔ اور ایسے موقع پر علی علیہ السلام نے تقریباً جو لکھا ہے تاریخ نے 36 لوگوں کو فی النار کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا ہے، اور بعد میں کچھ لوگوں کو تقریباً 70 کے قریب گرفتار بھی لوگوں کو کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ معرکہ علی علیہ السلام نے سر کیا ہے، اور حضرت حمزہ نے بھی اسی طرح سے اس جنگ کے اندر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور یہ جنگ جیت کر اسلام واپس آیا
یہ ہے ظاہری طور پر اس جنگ کا موقع اور مقام۔ علامہ صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ایک خاص تعداد کا ذکر کیا، جی وہ تعداد، وہ لفظ ہے 313۔ جی 313 کا لفظ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں بھی جناب موسیٰ کے لیے 313 کا لفظ آیا، پھر جنگ بدر میں 313 کا لفظ آیا، اور ایک مرتبہ جب حجت قائم آل محمد کا ظہور ہوگا ہمیں ملتا ہے کہ 313 افراد ہوں گے۔ تو کیا ہے یہ 313؟ جی، یہ سوال بھی بہت ہی اہم ہے جو ذہن میں آتا ہے یقیناً کہ 313 کا عدد کیا ہے اور کس طرح سے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر کہ ذمہ داری سے بات کرنا سمجھتا ہوں اپنا فریضہ، وہ یہ ہے کہ 313 کا عدد کے خود اس لفظ عدد کی کیا اہمیت ہے اس کو روایت نے بیان نہیں کیا ہے کہ مثلا 313 کا عدد اس کی، کیونکہ اس کا عدد ابجد سے تعلق ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک راز ہو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ عدد کوئی عام عدد نہیں ہے، اس پر ہمیں بات کرنا ہوگی۔ عام یہ عدد نہیں ہے، خاص عدد ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس عدد خاص یہ کیوں ہے اور اس کی اہمیت اس حوالے سے۔ لیکن اسی طرح سے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ 313 امام زمانہ کے سپاہی بھی ہوں گے، جنگ بدر میں 13 ہے، اور اس سے ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، تو 313 رسول کا عدد بھی ہے۔ تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، صرف اسلام سے مربوط نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے، بنی آدم سے چلا آ رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک اہم ترین عدد رہا ہے۔ تو 313 یہ اہم ہے، لیکن مماثلت یہ ہے کہ جنگ بدر اور اسی طرح سے امام زمانہ، یہاں پر یہ پھر ایک مماثلت ہے اور وہ بہت ہے۔ ایک تو یہی کہ 313 افراد یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم میں بات کو کرنا چاہوں گا یہاں پر وہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت اس وقت قلیل تھے، کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اور اس کے بعد والی آیت کے اندر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور 124 آیات ہیں دو، جس کے اندر باقاعدہ طور پر جنگ بدر کو ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیجا جنگ بدر میں، آپ کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ لیکن یہ سوال یہ ذرا اہم تھا، میں نے کہا کہ خود بھی اس کو اٹھا کر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آیا یہ مدد کرنا کیسا ہے؟ کیا ان فرشتوں نے تلوار اٹھائی؟ یہ بہت اہم ہے، سوال ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے آئے تو آخر انہوں نے کیا مدد کی؟ تو یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آ کر انہوں نے جنگ کی ہو، انہوں نے جنگ نہیں کی بلکہ مومنین کے قلوب کو گرم کیا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر جذبہ ایمانی کو تازہ کیا ہے، ہمت دلائی ہے، جرأت دلائی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتوں نے جنگ لڑی ہے تو اس میں بدریوں کا کیا کمال ہے؟ پھر ان کا کمال تو نہ رہا، تو ادھر تعداد کم اور ادھر تعداد زیادہ۔ اگر فرشتوں نے جنگ لڑنی تھی تو پھر ان 313 کے بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پر فرشتوں نے جنگ نہیں لڑی، لیکن یہ ہے کہ اس محفل کو، اس ماحول کو، اس میدان کو گرم کیا، اور یہ ہے کہ جو بدر کے جو جنگجو تھے، مومن تھے، سپاہی مرد مجاہد تھے، ان کو گرم جوش دلاتے رہے۔ اور یہ ہے کہ یہ، لیکن اس کے بعد جو اہم بات ہے آپ کے عدد کے ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ 2 روایتیں ہیں، بہت ہی اہم روایات۔ ایک روایت یہ ہے کہ 3000 اور 5000 اس طرح سے جو آیا، آیت کے اندر 3000 بھی آیا ہے، 5 بھی آیا ہے، تو یہ ہے کہ یہ 5000 جو فرشتے آئے ہیں، مزے کی بات، ذرا لطف لیجئے کہ اس بات کا، یہ جب سے آئے ہیں تب سے زمین پر ہیں۔ اچھا، جب سے ہیں زمین پر ہیں اور واپس نہیں گئے۔ مثلا ان کے سردار جبرائیل کا کیونکہ ذمہ کچھ اور تھا، وہ آتے جاتے رہے، لیکن باقی جو آئے ہوئے تھے بدر میں وہ آج بھی ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ انتظار کر رہے ہیں آخری حجت کا۔ سبحان اللہ، آخری حجت کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ فرشتے
امام زمانہ کے ساتھ اسی طرح سے مددگار ہوں گے کہ جیسے کہ پیغمبر کے ساتھ لشکر کے ساتھ تھے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آخری حجت ظہور فرمائیں گے تو جبرائیل علیہ السلام 9000 فرشتوں کو لے کر آئیں گے، ان میں سے 313، پھر یہی بات، 313 کا عدد ہوگا ان فرشتوں کا جو جنگ بدر میں آئے تھے۔ وہ خاص لشکر ہوگا، وہ بھی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت امام زمانہ اپنی حکومت ظاہری کو قائم فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بدر اور امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ بہت بڑی مماثلت ہے، لہذا اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ علامہ صاحب، عالم اسلام کو جنگ بدر کی جیت سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جی، فائدہ، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کا بول بالا ہوا، بے شک اسلام کی تقویت پہنچی۔ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو تقویت ملی۔ دوسرا یہ ہے کہ دشمن اس سے مایوس ہوا، یعنی اس کا اثر یہ ہوا، اور منافقین سب سے بالخصوص، کیونکہ پیغمبر جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو منافقین انتہائی شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا اور ہوا کچھ اور۔ تو اس کا ایک ظاہری فائدہ یہ ہوا، اور اسی کا تسلسل رہا ہے، اور وہ تسلسل یہ ہے کہ جب پیغمبر کی جنگ ہوتی ہے ظاہراً رومیوں کے ساتھ، تو جب روم سے جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی تناسب یہی رہا کہ جیسے یہاں جنگ بدر میں 313 تھے اور دشمن کا لشکر 1000 تھا، اسی طرح سے تقریباً جو رومیوں سے جنگ ہوتی ہے تو 36,000 کا لشکر ہوتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور 1,00,000 کا لشکر ہوتا ہے رومیوں کا، لیکن اس میں بھی فتح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں اسلام کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، یہ کامیابی عالم اسلام کی کامیابی ہے، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کامیابی کا صحرا حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ سجا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا تاریخ کوئی بھی ہو وہ علی علیہ السلام کے بغیر نامکمل ہے۔ بہت خوب علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، عظمت رمضان المبارک کی اس پروگرام کے ساتھ اپنی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا آبدی کو اجازت دیجیے۔ اپنی آرا سے ہمیں اپنی آرا ہم تک پہنچاتے رہیے۔ والسلام۔ قائم آل محمد کے دم سے ہے قائم شان رمضان مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔